ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹس نے ایک بڑا اچھا اور تاریخی فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف مطلب عمران خان کو، ان کی پارٹی کو اور عوام کو مطلب ایک تھوڑا سا ایک ریلیف ملا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کہیں نہ کہیں رول آف لا کی ابھی گنجائش باقی ہے، وگرنہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، اور آئین کو جس طرح توڑا جا رہا تھا، آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی مثال ہے۔ سپریم کورٹ کے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو بینچ میں جو ایک اسپیشل بینچ ہے، اس میں پاس جو مقدمہ چل رہا تھا، اس کی تمام کارروائی اور ان کے خلاف سارے معاملات اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہے تھے، اور ساری دنیا کے جو بڑے بڑے درجہ نگار ہیں اور جو بڑے بڑے غیر ملکی نشریاتی ادارے ہیں اور جو پبلشرز ہیں جو کہ ساری دنیا کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر تو رول آف لا ٹوٹل ختم ہو چکا ہے، اور مینی آف سیز کے مطلب یہ پاکستان میں اس وقت جنگل کا لا جو ہے وہ امپلیمنٹ اس کی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جو ہے معاملہ ایک بہت اچھے، جسے کہتے ہیں کہ احسن انداز کے اندر، پھر کریڈٹ وہی سپریم کورٹ کو جاتا ہے، پھر کریڈٹ جو ہے بعد میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کچھ اور کہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں سپورٹ کرنے کی بات نہیں کرتا، میں صحیح بات کہتا ہوں۔ کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کو جاتا ہے۔ کریڈٹ پھر کس کو جاتا ہے؟ اطہر من اللہ صاحب کو اور عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھ کی ٹیم کو، جن کے بارے میں آج سے تقریباً 3 مہینے سے یا 4 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر آپ نظر رکھیں، کیونکہ ان کے دل میں جو میرے ذاتی جو میرے روابط ہیں کہیں نہ کہیں ان سے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے دل کے اندر خوف خدا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ زیادتی ان سے کرا دی گئی، جس نے بھی کرائی، ایکس وائی زیڈ، دھوکہ ہوا، جیسے بھی ہوا، میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو کچھ ہم نے زیادتی کر دی، ہم سے کرا دی گئی، ہم ایک منصف ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے یہاں جا کر ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اوبیسلی دینا پڑے گا، جس کا ایمان ہوتا ہے وہ تو دینا پڑے گا، ورنہ جس کا ایمان نہیں ہوتا پھر تو وہ تو کہہ دیتا ہے کہ منصوفوں کے گھر کو بھی جلا دو، وہ تو کہہ دیتا ہے کہ اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو۔ تو لیکن جس کے دل کے اندر خوف خدا تھا وہ سوچتا ہے، انہوں نے یہ بات سوچی، اور مجھے بڑے قریبی ذریعے سے بات پتہ لگی تھی، اس لیے ہم بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ بھائی نظر رکھیں، نظر رکھیں، نظر رکھیں، اور الحمدللہ آج پھر انہوں نے وہ بات اپنی درست ثابت کی کہ وہ آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت اچھا اقدام، مجھے بڑی خوشی ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم نے جس وقت ان کو وہاں سے پکڑا تھا ہائی کورٹ سے، تو میں نے اس وقت ٹویٹ بھی کیا تھا، بلکہ ایک جگہ اخبار میں میرا بیان بھی تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ امید ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کو غیر قانونی قرار دے گی، کیونکہ جو میں نے جہاں تک آئین پڑھا ہے پاکستان کا، جو تھوڑا بہت قانون، ظاہر ہے میں بھی میڈیٹر تو ہوں نا، انٹرنیشنل چھوٹا سا آدمی ہوں، طالب علم ہوں قانون کا، دنیا کے آئین پڑھے ہیں میں نے بھی، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر یہ کہ آپ عدالت کے اندر سے، میں نے آپ بتا دیا تھا کس صورت میں آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر جس مقدمے کے اندر آپ پریمیسز کے اندر آپ پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، ڈین اینڈ ڈیر اگر وہ آپ کی اس پہ بیل کینسل ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پھر اریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مقدمہ ایک ابھی چل رہا ہے اور آپ پروسیس کے اندر ہیں، بایو میٹرک کرا رہے ہیں، سارا مطلب ڈیورنگ دی ٹرائل جو ہے باہر سے ایک دم آئے چیل کی طرح اور آ کے جیسے چیل دبوچ کے لے آتی نا، ایسا نہیں ہوتا، یہ تو عدالت کی انسلٹ ہے، وہ ساری دنیا میں نہیں ہوتا، یہ پریکٹس ساری دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اور اس سے بہت غلط میسج ساری دنیا میں بڑا غلط میسج گیا تھا، تو مجھے قوی امید تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی، اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھا ہو گیا۔ یہ اس پہ اس چھوٹی سی تحمید کے بعد آپ سب کو میری طرف سے، پاکستان کی عوام کو اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو پلس عمران خان کو مبارک ہوں، اور ان کے وکلا کو بھی۔ اچھا، اب اس کے بعد مجھ سے جیسے یہ معاملہ چل رہا تھا تو فوری طور پہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، فون بھی کیے، ڈی ایم بھی آیا، تو میں نے ٹویٹر پہ بھی کہہ دیا تھا، میں نے کہا بھائی اب میرا تو جہاں تک چھوٹا موٹا میں سمجھتا ہوں قانون، تو وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کو ایک غیر قانونی اقدام کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے اریسٹ کو قانونی قرار دے دیا، اور اس کو بڑی ڈیلے ٹیکٹکس کیا، اور میں نے وجہ، میں پرانے ویڈیو میں نہیں جاؤں گا، پرانی باتوں میں میرا پچھلا ویلاگ دیکھ لیں آپ، تو میں نے وجہ بھی بتا دی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اس اقدام کے بعد ان کا جو ہے نا مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا ہے، اس عدلیہ کا، ہم جج پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن اس بینچ کا یا اس عدلیہ کا ایک مائنڈ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو مطلب پروسیڈ کیا۔ اور عموماً ہوتا بھی ہے کہ جب عدلیہ، اگر کوئی بھی جج اگر اپنا کوئی فیصلہ دیتا ہے
تو اگر اس کو اگر سینئر کورٹ کی طرف سے اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یا کوئی نظر ثانی والی بات آتی ہے تو پھر ان کی جو کوشش ہوتی نا وہ اسی طرف ہوتی جو انہوں نے پہلا فیصلہ دیا ہوا تھا، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ان کو عمران خان کے وکلاء کو ایک مشورہ دیا کہ فوری طور پر درخواست دے کر اپنے اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت کے اندر منتقل کرنے کی ایک درخواست دیں، کیونکہ اور یہ کہیں کہ اس میں عدلیہ کا جو ہے مائنڈ کلیئر ہے، تو لہٰذا اور یہ سائل کو اس بات کا حق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو کرنا چاہیے اور وہ کریں گے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو کچھ ملک میں ہوا بہت افسوس ہے، اور یہاں ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ میں تمام میرے اپنے جو ذرائع ہیں ان سے میں معلومات کرتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے تجزیہ نگار بڑے کہ بھائی وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ دیکھیے اس میں پی ٹی آئی کے ورکر کا بار بار کیا کہنا، آپ مطلب اس کو غلط نہ کریں، یہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے، اس کے اندر ایک عوام ہے، پوری عوام ہے، اور عوام کے اندر کچھ شر پسند عناصر شامل ہیں۔ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر پراکسیز چل رہی ہیں، پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں، وہ یہاں پر پراکسیز اپنی چلا رہے ہیں، اور پاکستان میں کتنی علیحدگی پسند تنظیمیں یہاں پر ہیں، جو ملک دشمن تنظیمیں ہیں، جو پاک آرمی کے خلاف تنظیمیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ گورے تو ہیں نہیں کہ آپ بالکل علیحدہ پہچان لیں کہ بھئی یہ گورا جا رہا ہے، نہ ہی وہ کالے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ ہماری طرح ہی ہیں، کچھ افغان کے لوگ ہیں، کچھ ایجنٹس ہیں، کچھ ادھر ادھر کے، کچھ کے فیسیلیٹرز ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان کے ہیڈز ہیں، انہی کے لوگ کام کر رہے ہیں جو فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں مغرب کے اور بھارت کے اور اسرائیل کی خواہش کے اندر۔ تو ان سب کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے بھائی؟ میں بھی کیا کہتے ہیں ایک پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر اوپر سے وہ ٹوپی شوپی لگا کے اور عمران خان زندہ باد اور جا کے اپنے کسی غازی فوجی کی گاڑی کے اوپر میں ڈنڈا ماروں، تو اگر میرے اندر حیا ہوگی تو تھوڑی بہت تو پھر مجھے خیال تو آئے گا کہ یار میں کس کے ساتھ کر رہا ہوں، یار یہ وہ لوگ ہیں جو میری خاطر قربانی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر میرا ضمیر اگر سویا ہوا ہوگا اور مجھے کہیں سے ڈالر اور پیسے مل رہے ہوں گے، اور اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ جناب پاکستان کھپے کی بات کرنا ہے لیکن جو پاکستان کو بچانے والے ان کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے، تو پھر میں جو ہے نا پھر وہ نہیں کروں گا، کسی قسم کا بھی کوئی وہ سوچ میرے دل میں یہ نہیں آئے گی۔ تو یہ بہرحال لائٹر موڈ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال اب میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ اب جیسے کیوں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اب میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وجوہات یہ تھی جو میں نے اس کو غیر قانونی کہا تھا عمران خان کو، ایک تو طریقہ کار غلط، پکڑتے ہوئے مارتے دھاڑتے لے کر گئے، سمجھ گئے، تشدد کرتے ہوئے لے کر گئے۔ دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ عدالت کے پرمیسز سے گرفتار کیا۔ تیسری بڑی بات ہے کہ آپ رینجرز کو لے کر آ گئے، رینجرز کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پہ آپ نے کون سا کلبھوشن کو گرفتار کرنا تھا؟ اور پھر مزے کی بات ہے کہ آج وہ بھی پتہ لگا کہ جو رینجرز کے ان کو بلایا گیا تو پتہ لگا ان کو لیٹر نہیں ملا تھا، تو ان کو آرڈر کس نے دیا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ان کو آرڈر جو ہے رانا ثناء اللہ نے دیا تھا۔ دیکھیے میں آپ سے پہلے پھر بار بار بتا رہا ہوں، لوگ جو ہے نا فوری طور پہ ادھر لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت جو ہے استعمال کر رہی ہے، یہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں کر رہی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ دنیا کی ہر حکومت اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت سے باغی ہو جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے، اب کلیئر بات ہو گئی۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی باقیات ہیں نا، ہمارے باجوہ صاحب جو گئے ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا جو سارا جو پاکستان کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا نتیجہ ہے۔ تو باجوہ صاحب جو بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، جن لوگوں نے جانے انجانے جیسے بھی، مجھے نہیں پتا، دلوں کا حال تو بھائی اللہ جانتا ہے، میں کسی کو نہیں کہتا، اگر ان کا ساتھ دیا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنے ڈیفنس کی خاطر ہو سکتا ہے وہ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہوں، ڈیفینیٹ کر رہے ہوں گے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اب ضروری تھوڑی کہ آپ میرے منہ سے کسی سے مطلب نام کہلوا کے میرے گردن میں پھندا فٹ کرائیں۔ میں تو ایک تجزیہ نگار ہوں بھائی، میں تجزیہ دیتا ہوں، میرے پر کسی کے اوپر فرد جرم لگانا یا کسی پر انگلی اٹھانا میرا کام نہیں ہے، میں تو اینالسٹ ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ہیں کہیں نہ کہیں لوگ، لیکن میں یہ ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پورے ادارے کو غلط کہنا جو ہے درست نہیں ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے حکومت نے یہ چال چلی، حکومت نے نہایت کمال ہوشیاری کے ساتھ اپنے یعنی کہ عمران خان سے ان کی لگی ہوئی تھی، عمران خان کو انہوں نے دشمن نہیں کرنی تھی، عمران خان کو سیاسی طور پر انہوں نے وائپ آؤٹ کرنا تھا، اور انہوں نے اپنا مددگار جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو شامل کر لیا۔ دیکھیے اب آپ کو یقین آ رہا نا، اب وہ کہا گیا ہے کیا کہ کورٹ کے اندر یہ آج کہے گا کہ جناب ہم نے 1 مئی کو نکالا تھا۔ بھائی 1 مئی کو کیوں نکالا تھا آپ نے نیب نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، 1 مئی تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، ایسی کون سی آفت پڑی ہوئی تھی کہ عمران خان کا نوٹس آپ نے 1 مئی کو نکالا؟
یکم مئی کو نکالا، پھر اونن فارن آپ کو گرفتار کر لیا نیب کے اندر. اور میں آپ سے بتا رہا تھا نا، بار بار لوگ نہیں مانتے تھے. میں اس میں کروں، یہ حکومت کی بدنیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت عمران خان اسلام آباد آئے تھے، یہ ابھی اس گرفتاری سے قبل کتنی دفعہ عمران خان اسلام آباد آئے، اور ہائی کورٹ نے بھی کہا، 2 ہائی کورٹوں نے کہا کہ بھئی ہمیں عمران خان کے مقدموں کی تفصیل دیں آپ. تو اس تفصیل کے اندر یہ نیب کا مقدمہ کیوں نہیں آیا؟ اس میں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ بھئی یہ جو ہے بھئی ایک جو ہے نا وارنٹ نکلا ہوا ہے عمران خان صاحب آپ کا؟ نہیں بتایا کسی نے. کیوں نہیں بتایا؟ کہ دس رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم. دال میں کالا تھا. وہ ایک چیز چھپا کے رکھنا چاہتے تھے، ایک جو ہے نا وارنٹ، ایک چیز یا کوئی ایسی چیز یا ایک مقدمہ چھپانا چاہتے، وارنٹ نہیں سوری، ایک مقدمہ چھپا کے رکھنا چاہتے تھے کہ اس مقدمے کو چھپا کے رکھو، عدالت کے سامنے سارے مقدمے آ جائیں، 100 200 جو بھی ہیں سارے کے سارے جتنی سینچری ہیں، تاکہ عدالت ان میں اسٹینڈ کر دے. لیکن ایک جو ہے نا اپنے پاس ترپ کا پتہ رکھو، جب ساری چھٹی ہو تو ہم کہیں لو جی یہ ہم نے مارا، یہ حکم کا اکا آ گیا. آپ سمجھ میری بات؟ وہ حکم کا اکا کیا تھا؟ وہ نیب کا تھا، انہوں نے وہ چھپا کے رکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا سب کام کلیئر ہوگا تو چھٹی کے دن جناب اس کا نکالا اور عمران خان کو پکڑ لیا. تو سیدھی سیدھی بدنیتی ہے. تو اب مجھے بتائیے سپریم کورٹ نے جو کیا ہے وہ غلط کیا؟ بالکل صحیح کیا ہے، بالکل صحیح کیا. اس کے اوپر مریم اورنگزیب کا یہ کہنا کہ ججوں کے گھروں کو جلایا جائے گا، انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے. جتنی مذمت کی جائے، دیکھیے جو کچھ کیا نا 2 دن کے اندر. آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ 9 مئی جو ہے ایک تاریخ کا مطلب سیاہ ترین دن تھا. میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میری فوج ہے، میرا ترجمان ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے. اور فوج نے بڑی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا آپ نے. جس نے کیا تھوڑا بہت تشدد، وہ اب ذمہ دار ہوگا، اس کو خود سوچنا چاہیے. لیکن ہماری فوج نے بہت برداشت کا کام کیا. اور میں پھر بار کہتا ہوں کہ فوج جو ہوتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے. اور میں نے 1 2 جگہ اور بھی کسی جگہ کہا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں کے پھر 7 8 9 10 بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو اس میں 2 3 شرارتی ہوتے بھی ہیں. تو ماں کیا کرتی ہے، کسی کا چپت مار کے نا چھوڑ دیتی، لیکن یہ نہیں کرتی کہ اس کو گولی مار دو، نہیں، اس کو یہ کہتی کہ اس کو کاٹ کر پھینک دو. ایسا نہیں ہوتا. ماں بہت برداشت کرتی ہے. تو ریاست جو ہوتی ہے نا، جو ریاست کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. تو ذرا پلیز ماں کا کردار ہی آپ کریں، یہ ان کے چکروں میں نہ آئیں. یہ لوگ جو ہے نا کہیں نہ کہیں آپ سے ڈنڈا چھین کے یہ ان کے عوام کے سر کے اوپر مارتے ہیں، اور پھر جب ان کو چوٹ لگ جائے تو کہتے ہیں مارنے والا وہ رہا. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سیاسی مقدمے اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے. ورنہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے، جو میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ 9 مئی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کی تاریخ کا، آئی ایس پی آر نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے نا، آج کا دن بھی پاکستان کی تاریخ کا، عدلیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاہ ترین دن ہے، جس دن پاکستان کی عدلیہ کے ججوں کو جلا کر مارنے کی دھمکی دی گئی ہے، وہ بھی سرکاری طور پر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر 9 تاریخ کا دن تھا تو پھر یہ آج غالباً 11 تاریخ ہے. تو 11 تاریخ کا دن بھی جو ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک بہت سیاہ دن لکھا جائے گا، کیونکہ حکومتی سطح پر کہا گیا ہے کہ ججوں کو جلا کر ان کے گھروں کو جلایا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ کیا کہتے ہیں عمر عطا بندیال نے یہ بات کہی بھی ہے. تو یہ جو ہے قوم کو دیکھنا پڑے گا. اور بہرحال یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے میں نے آپ سے کہا کہ حکومت اور کہیں کہیں ان کی حمایتی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے ضرور. میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، میرا کوئی اختیار نہیں، نہ میں کسی کو الزام دوں گا، نہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ دوں گا. میں بیسکلی تجزیہ نگار ہوں، خبر میں دے سکتا ہوں. اور آج جب یہ صبح معاملہ ہوا تھا تو جو مریم اورنگزیب کا جو بیان آیا تھا نا، یہ بیان نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر دیا گیا تھا. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ جب یہ بات ہوئی تھی تو فوری طور پر رابطے ہوئے. جیسے یہ پتہ لگا کہ سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جب ایکسیپٹ کرتے ہی فوراً ٹیلی فون کھڑکیں یہاں سے اور لندن کے درمیان انہوں نے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرو. اور روکنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بتاؤں آپ کو، عمران خان کو وہاں سے یہاں پہ لاتے ہوئے بھرپور طریقے سے کہا تھا کہ ان کو روکنے کی کوشش کرو. یہ تک کہا گیا تھا ان کو رستے سے کسی اور جگہ پہنچا دو. یہ کہا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے بلایا جا رہا تھا عدالت نے پرویز مشرف کو. ہاں جی بلایا جا رہا تھا. کہاں پہنچا دیا تھا ان کو؟ ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا تھا. تو انہوں نے کہا کچھ اس طرح کا کام کر دو. لیکن جو لانے والے تھے نا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، رینجرز تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بہت جو کچھ کر رہے ہیں حکومت ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور لہٰذا رینجرز جو ہے نا وہ لے کے آ گئے. ہو سکتا کہ شاید پنجاب پولیس ہوتی تو وہ کچھ کر بھی دیتی تھی. ہم کہتے ہیں جی رستے کے اندر دھماکہ ہو گیا اور کسی دہشت گرد نے اڑا دیا، سمجھ گیا. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال آج آپ کے لیے سب کی خوشی کا دن ہے. اور اب دیکھیں، میں نے بتا دیا کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے ہوگا، کیا ان کے لیے بہتر ہوگا. کچھ لوگ اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کے مہمان کی طرح رہیں گے، ان کے ساتھ 7 یا 8 لوگ رہیں گے تاکہ ان کو احساس نہ ہو. ان کی نگرانی کے اندر ان کو کھانا بھی
دیا جائے، ان کے ڈاکٹر کو بھی رکھنے کی اجازت دے دی. بہترین میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت ایک شخص کو، ایک ریاست کو جو ایک حق ملنا چاہیے عدالت سے، وہ حق جو ہے سپریم کورٹ نے دیا ہے. اس حوالے سے میں سپریم کورٹ کو سلام پیش کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.